یہاں تو یہ رات تو سب کی مساجد میں گزرنی چاہیے. صلوات بھیجیں محمد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کو پسند کروں. میں جنت میں بیٹھوں گا تو میرا نفس پسند کرے گا, مسجد میں بیٹھنے کو میرا رب پسند. یہ آخری خیال بعض لوگوں کو ویسے ہی بھاگیں گے مسجد سے, قیدیوں کو پکڑ کے لائے تھے, اب زندان کا دروازہ کھول گیا اور پرندوں میں کروڑتے چلے گئے. آپ لوگ لائے کے ساتھ تحسین ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کر کے یہاں ایک بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے ایک اچھی صفت کا جائزہ لیں گے, اس کے بعد حکم دیں گے بھائی یہ چیز بڑی اچھی ہے اس پر عمل کرو. پھر کسی نعوذ باللہ غلط چیز کو دیکھیں گے, اس کے مضرات کو دیکھیں گے, پھر روک دیں گے کہ نہیں یہ بری چیز ہے, اس کو ان چیزوں کا ذکر نہیں, ہر اچھی بات کا حکم ہے, ہر بری بات سے روک. یعنی خداوند عالم نے مکمل اختیارات دیے ہیں بصیرت پیغمبر کے تحت کہ حبیب جس بات کو آپ اچھا کہہ دیں گے وہی اچھا ہوگا, جسے آپ برا کہہ دیں گے وہی برا ہوگا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, ہر پاک اور مفید چیز کو یہ نبی حلال کرتا ہے. کتنے اختیارات ہیں, کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیے. ابراہیم ہو, آدم ہو, جناب نوح ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, کسی رسول کو یہ اختیار نہیں دیے. یہ اختیار پیغمبر اکرم کو دیے کہ آپ جسے حلال کر دیں گے وہ حلال. اور میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, باتیں تو وہی ہوتی دہرائی جاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے کہ حضور دریاؤں میں اترے ہوں. مکے میں کون سا دریا تھا, نہر نہیں تھی. مدینے میں کوئی نہر نہیں تھی, کوئی دریا تو کہاں سے ہے. کہیں سمندر میں اترے ہوں, دریاؤں میں اترے ہوں, ایک پرندے میں مچھلی کو دیکھا ہو, اس کے مفید جزیات کو دیکھا ہو, اس کے اجزاء کو تحلیل کیا ہو, اور پھر ان میں سے دیکھے ہو کہ ہاں ان میں بڑی مفید چیزیں ہیں, انہیں حلال ہونا چاہیے, ان میں نقصان دہ اور مضر چیزیں ہیں, انہیں حرام ہونا چاہیے. کئی ہواؤں میں اڑے ہو نعوذ باللہ پیغمبر, معراج پہ گئے تھے, وہ بھی رات کو گئے تھے, اکثر پرندے سو رہے ہوتے, وہاں صحراؤں میں اتنے پرندے ہوتے بھی نہیں. بے خشکی کی مخلوقات ہے کہ ایک ایک جانور کو, ایک ایک پرندے کو حضور نے دیکھا ہو, اس کا ٹیسٹ کیا ہو, اس کے اجزاء کو لیبارٹری میں چیک کیا ہو کہ یہ مفید ہے, یہ حلال ہو جائے, یہ نقصان دہ ہے, مضر ہے, اس کو حرام کر دیا ہے. نہیں, یہ بصیرت پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بصیرت پیغمبر ہے, یہ اختیارات پیغمبر ہے کہ جس کو میرے نبی نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال ہے. آج کی جدید سائنس بھی اس میں کوئی مضر اثرات تلاش نہیں کر سکتی, اور جسے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے قیامت تک, اس میں کوئی سائنٹسٹ مفید جزیات کو تلاش نہیں کر سکتا. ہمارے یہ سارا دین یہ میری بصیرت ہے. معاملات میں چلے جائیے تو اسی طرح جس معاملے کو پیغمبر نے حلال کہہ دیا وہ حلال, اس میں کسی انسان کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں, اور جس معاملے کو میرے نبی نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے, اس معاملے میں نقصان ہی نقصان ہے. جس تجارت کو کہہ دیا حلال وہ تجارت حلال, جس کو حرام کہہ دیا اس میں نقصان ہی نقصان. دنیا دیکھ رہی ہے آج پورا ملک خسارے ہی خسارے میں, ہر بندہ خسارے نقصان میں جا رہا ہے. کیوں؟ سود کے معاملات ہو رہے ہیں,